أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر 31 حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. آپ کی جو صفحہ ہے اس کے شروع میں پہلے 3 لائنوں میں اردو میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. الف، واو اور یا یہ 3 حروف مدہ ہیں. الف، واو اور یا. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف خود ساکن ہو یا الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کہا جاتا ہے. تو یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف، واو، یا. ایک چیز تینوں کی ایک ہی ہے، تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ یہ تینوں ساکن ہوں، لیکن الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو ان کو حروف مدہ کہا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ دوسری بات یہ ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے. ایک الف کے برابر حروف مدہ کو کھینچنا ہوتا ہے. جیسے آج ہمارا سبق ہے، میں یہاں جو لکھا ہوا اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے با واو پیش بو. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، جیسے با یا زیر بی. یہ پوری چیز اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ نیچے سبق انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اس کی 1-2 مثالیں میں آپ حضرات کو قرآن مجید سے بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو. نہیں بس یہ مارکر ہو گیا. مثلا ایک لفظ ہے جو قرآن مجید میں اکثر آتا ہے، جیسے قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. تو اب یہ الف ہے، یہ الف ہے، لیکن الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے. یا الف ساکن یا الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے تو اس الف کو مدہ کہا جائے گا اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. قالا، اس کو ہم قالا نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ یہاں الف ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ آتا ہے کانا، آپ اکثر جگہ پڑھتے ہیں ان اللہ کان غفور الرحیم. اب یہ کانا میں الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے.
الف اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہیں گے. اسی طرح سے واو کی مثال آ جاتی ہے اعوذ. اب یہاں دیکھیں واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے, واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. اس کو ہم اعوذ نہیں پڑھیں گے بلکہ کھینچیں گے. بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم اس کو کھینچتے کیوں ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ حرف مدہ ہے, حرف مدہ کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے. اسی وجہ سے اعوذ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اعوذ یہ واو کی مثال ہے. اور یا کی مثال جس سے پہلے زیر ہو, مثلا یا کی مثال جی اب یہاں یا ہے, یا سے پہلے الف جو ہے یہ عموماً پڑھا نہیں جاتا ہے. یہاں یا سے پہلے زیر ہے, اس کا ہم جب توڑ کریں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے جیم, یہاں اوپر مد ہے یا کے اوپر, جیم مد یا زیر جی, جیم مد یا زیر جی. اب یا سے پہلے زیر ہو تو اس یا کو یا مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یا کی مثال, ہاں جی سب سے آسان مثال یا کی رحیق. اب یہاں یا ساکن ہے اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے, اس یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے, لہذا یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جو ہمارا یہ سبق ہے یہ قرآن مجید میں قاعدے کا سارا سبق پورے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے ساتھ ساتھ کچھ مثالیں قرآن مجید سے اس لیے یہاں لکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ ہم یہ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ ہم یہاں جو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ آپ حضرات قرآن مجید میں اس کو پڑھنے میں آپ کو مزید آسانی ہوگی. تھوڑا سا سبق انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زیر بی, با ایک فرق اب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا زبر کو, زیر کو, پیش کو نہیں کھینچنا, یا شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے جبکہ ہم یہاں کھینچ رہے ہیں. یہاں ہم زبر زیر پیش کو نہیں کھینچ رہے بلکہ ہم یہاں حروف مدہ کو کھینچ رہے ہیں. حروف مدہ ان سے پہلے زبر زیر یا پیش ہونے کی وجہ سے ہم انہیں کھینچ رہے ہیں. اگر ہم زبر کو کھینچیں گے جیسے با زبر با ہے, با زبر با ہم نے پڑھا ہے, اسی کو ہم با زبر با پڑھیں گے تو وہ حروف مدہ بن جائے گا. تا زبر تا, تا واو پیش تو, تا یا زیر تی, تا تو تی, سا الف زبر سا, سا واو پیش سو, سا یا زیر سی, سی. زور نہیں لگے گا, زبان سامنے والے دانتوں کے کناروں سے بغیر سختی کے لگے گی. سا یا زیر سی, سا سو سی, سا سو سی, حا الف زبر حا, حا الف زبر حا,
زبر را را الف زبر را را واو پیش رو را واو پیش رو را یا زیر ری را یا زیر ری را رو ری را رو ری. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین. نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. یا اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما، آمین. قرآن کو سیکھنے سکھانے کا یا اللہ ہمیں شوق اور ذوق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کی زبانوں کی لغت کو قبول فرما، ہماری زبانوں پر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ جاری فرما، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا بھر کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندہ ہیں کلمہ طیبہ کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب موت کا وقت ہو ایمان ہی کی حالت میں موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی